اور دوسرا سلاطین 5واں باب اس کی پہلی آیت۔ شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز اور مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلے سے ارام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا۔ دوسرا شخص ارام دیش کا ایک حاکم، اس کا نام نعمان تھا، اور نعمان جو نام ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی خوشنما اور خوشی دینے والا۔ کیا ہے؟ سہانا ہے، خوشی دینے والا ہے، بہت اچھا ہے، اور دیکھنے میں بہت ہی اچھا، خوشی دینے والا، اس کا یہ مطلب ہے، اور یہی اس کا مطلب ہے۔ نعمان کا نام سننے میں اچھا سا محسوس ہوتا ہے، لیکن نعمان کو اگر آپ دیکھیں گے تو نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور نعمان باہر وہ سورما تھا، باہر وہ ایک حاکم تھا، باہر وہ ایک لڑنے والا تھا، بہت بڑا سورما تھا، لیکن سنیے، لیکن اگر آپ اندر سے اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا سارا جسم کوڑ کے مرچ سے بھرا ہوا تھا، اور اندر دیکھتے ہیں تو پورا جسم وہ کوڑ سے بھرا ہوا ہے، اور باہر سے سب لوگ دیکھ کر اسے تالیاں بجاتے ہیں، اور باہر سے نعمان کو دیکھ کر سب لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں کہ نعمان آ رہا ہے، وہ سورما آ رہا ہے، اور ہمارے ملک کو لڑائی میں جتانے والا سورما آ رہا ہے۔ ملازمت میں آپ کا اچھا نام ہے، آپ کا ایک اونچا عہدہ ہے، اور ملازمت اچھی طرح سے کرتے ہیں، تجارت اچھی طرح سے کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھاتے ہیں، لیکن آپ کا جسم سڑ رہا ہے، آپ کا جسم یہ ناش ہو رہا ہے۔ جب آپ گھر آتے ہیں تو یہ آپ کو دوزخ کی طرح دکھتا ہے، تسلی اطمینان نہیں ہے، لیکن ہر وقت وہ مایوس رہتا تھا۔ اور اس کی بیوی کہتی رہتی تھی میرا شوہر باہر بہت زیادہ سورما ہے، لیکن گھر میں اس کوڑ کے مرض سے وہ تڑپتا ہے۔ نعمان گھر آنے پر اس کے زخموں کو کسی کو صاف کرنا پڑتا ہے، اور نعمان جب اپنے گھر آتا ہے تو اپنے گھر میں وہ کس طرح سے تڑپتے رہتا ہے۔ ایک بار اس فلم کو آپ دیکھیے۔ לך. وہ اکیلے بیٹھ کر رو رہا ہے۔ نعمان، מחשבים עשיה. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ لا تخوید تکوا لالمین عیسائی تکوا. آپ ہمت مت ہاریے، You are a great man آپ تو سورما ہیں، and honorable. ایک بہت بڑے عہدیدار ہیں، You are a mighty man of valor. آپ بڑے سورما ہیں۔ I am a leper. لیکن میں کوڑ سے گھرا ہوا ہوں۔ اور اس طرح سے وہ روتا ہے، وہ روتا چلا جا رہا ہے، اور گھر میں اس کے حالات کچھ اس طرح سے تھے۔ اس کی بیوی روتی تھی، گھر میں اس کے حالات ایسے تھے۔ نعمان باہر شوربیر تھا، وہ لڑنے والا تھا، ایک بڑے عہدیدار تھا، لیکن اندر وہ کوڑ کے مرض سے تڑپ رہا تھا، اور باہر کے لیے وہ ایک بہت بڑی شخصیت سا لگتا ہے، بڑا خوش نظر آتا ہے، اور سب لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے گھر آتا ہے اور جب وہ اپنے لڑائی کے کپڑے بدلتا ہے اور اس کا پورا جسم گھاؤ سے بھرا تھا، وہ کوڑ سے بھر گیا تھا۔ اور یہ کس طرح کی زندگی ہے؟ پہلے زمانے میں جنہیں کوڑ کا مرض ہوتا تھا انہیں ایک الگ نظروں سے دیکھا جاتا، اور جن کو کوڑ کا مرض ہوتا تھا ان دنوں ان لوگوں کو شہر کے باہر بھیج دیا جاتا تھا، شہر کے باہر کہیں دور ایک سنسان جگہ، ویرانے میں ایک بے سہارا کی زندگی انہیں جینا پڑتا تھا، اور لوگوں سے ان کو دور رکھا جاتا تھا۔ یعنی آج یا کل کسی بھی دن یہ آرام ملک کے عہدیدار کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہونے والا تھا۔ شہر کے باہر اس کو بھیجنے والے تھے، کیوں اس طرح سے؟ اس کے کوڑ کی وجہ سے۔ باہر وہ ایک اچھا لڑنے والا، لیکن اس کا جسم کوڑ سے بھرا ہوا تھا، اس کا نام یہ اچھا تھا اور بہت اچھا تھا، لیکن نعمان کا جسم سارا یہ کوڑ کے مرض سے خراب ہو گیا تھا۔ نام تو اچھا تھا لیکن اس کا جسم
इस बीमारी से भरा हुआ था। नाम तो अच्छा था, लेकिन उसे एक बड़ी बीमारी थी। नाम अच्छा था, लेकिन नामान की जिंदगी में दुख और तकलीफें थी। और बीबी कहती है कि आप हिम्मत मत हारिए, आप लश्कर के सरदार हैं, आप बहुत बड़े सूरमा हैं, आप लड़ने वाले हैं, हिम्मत मत हारिए। और इस तरह से कहने से भी क्या फायदा। बीबी इस तरह से कहने पर, हाँ ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे कोढ़ का मर्ज है, और बाहर चाहे मैं जो भी हूँ, लेकिन अंदर से मैं खराब हूँ। नामान दो तरह की जिंदगी जी रहा है। बाहर तो एक अच्छी जिंदगी है, लेकिन अंदर दुख भरी जिंदगी। नामान बाहर से लोगों को अच्छा दिखाई देता था, लेकिन अंदर वो अपने रोग से तड़फ रहा था। बाहर वो एक लश्कर का सरदार दिखता था, लेकिन अंदर वो रोता रहता था। दो तरह की जिंदगी जी रहा था, बाहर एक जिंदगी और अंदर दूसरी जिंदगी। आप बाहर एक जिंदगी जीते हैं और अंदर दूसरी जिंदगी जीते। मुलाजमत में और अपने कामों में गलत जिंदगी जीते हो और घर में अच्छी जिंदगी जीते हो। ऐसे कोई है क्या? यहाँ इस कलाम को सुनने वालों में जो दो तरह की जिंदगी जीते हैं, मुलाजमत और आप बुरी जिंदगी जीते हैं और घर में अच्छा बनने का ढोंग रचते हैं, और घर के अंदर आप एक तरह से रहते हैं और घर के बाहर आप दूसरी तरह से रहते हैं। और जब आप कलीसिया में आते हैं तो आप एक रूहानी शख्स बनकर आते हैं, जब कलीसिया से बाहर जाते हैं तो आप पूरी शैतानियत से भर जाते। सबके सामने एक पाक शख्स नजर आते हो, और सिर्फ पर्दे से आप देखने पर ही उनकी इज्जत करते हो, और सबके बीच बड़े दुआ करते रहते हो, और खदमात में हिस्सा लेते हो। कलीसिया में आप सबसे पहले आकर बैठ जाते हैं, और कोई देखे तो कहे ये कितना रूहानी शख्स है, लेकिन घर में आप और झगड़ा करने वाले हैं। आपके घर में आप एक शरीर इंसान हैं, और आप अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं। आपका सुलूक अच्छा नहीं है, आप फिजूल की बातें और फिजूल की जिंदगी को आप जीते हो। और इस तरह से दो तरफा जीने वाले आज नहीं हैं क्या? और आप एक पाक शख्स की तरह, रूहानी शख्स की तरह लोगों को सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करते हो, लेकिन जब आप अकेले रहते हैं आप किस तरह के शख्स हैं आपको मालूम हो जाए। और किसी खादिम ने इस तरह से कहा, एक शख्स जब अकेला रहता है और वो शख्स किस तरह का है और उसका सुलूक कैसा है ये मालूम पड़ जाएगा। और आप अकेले में जब गंदी फिल्मों को देखते हो, आप किस तरह के इंसान हो ये मालूम पड़ जाएगा। और आप अकेले में जब किसी से फोन पर बातें करते, किस तरह की जिंदगी आप जी रहे हैं ये मालूम पड़ जाएगा। और भाइयों बहनों, जब घर में आप अकेले रहते आप किससे फोन पर बात, आप किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं ये मालूम पड़ जाएगा। आप अकेले जब घर में रहते हैं, आपके नेट पर, कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, और कौन सी गंदी फिल्में और गंदी तस्वीरों को आप देखते हैं और किस तरह से आप जिंदगी जीते हैं ये मालूम पड़ जाएगा। आप जब अकेले रहते हैं तो एक तरह से रहते, लेकिन जब आप लोगों के साथ रहते हैं तो दूसरी तरह से रहते। मालूम है आप कौन हैं? ढोंग रचने वाले, धोखेबाज हैं। घर के अंदर एक तरह से जीते हैं, घर के बाहर दूसरी तरह से जीते हैं। और जब लोग होते हैं तो आप एक तरह से सुलूक करते हैं, और जब लोग नहीं रहते हैं और एक फितरती शख्स की तरह सुलूक करते। अपनी गलत मर्जियों को पूरा करने के लिए आप दौड़ते हैं, अपने गुनाह के मंसूबों को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद से गुजर जाते हैं। और ऐसे शख्स हमारे बीच में नहीं है क्या? आपकी हकीकी जिंदगी यह है। नामान भी दो तरह की जिंदगी जी रहा था। बाहर वो एक ओहदेदार था, बाहर वो लश्कर का सरदार था, बाहर वो एक अच्छा लड़ने वाला था, बाहर वो बड़ा सूरमा था, लेकिन अंदर से वो कोढ़ के मर्ज से तड़फ रहा था, वो रो रहा था। और उन दिनों में कोढ़ के मर्ज वालों से सब लोग दूर रहा करते थे, और वो समझते थे कि एक बहुत बड़ी बीमारी है कोढ़ को, गुनाह को जिम्मेदार ठहराया गया है। और नामान बाहर से एक लश्कर का सरदार था, लेकिन अंदर से कोढ़ी था। और बाहर से वो बहुत अच्छा सूरमा था, लेकिन अंदर से उसका जिस्म कोढ़ से भरा, और वो एक बड़े बेसहारा की हालत में था। इन बातों को सुनने वाले भाइयों बहनों, मैं मालूम करता हूँ आप एक अच्छे ओहदेदार हैं, अच्छे ओहदे पर हैं, और आप बहुत अच्छा कमाते भी हैं। ये तो सब ठीक है, लेकिन घर आने पर आपके हालात किस तरह पर हैं बताइए। आप घर आने पर किस तरह से सुलूक करते हैं? आप अपने बालकों को क्या सिखाते हैं? अपनी बीवी से आप किस तरह से बातें करते हैं? और अपनी बीवी से आप किस तरह से बातें करते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोग एक ही तरह की जिंदगी बिता रहे हैं? यानी बाहर आप जिस तरह से हैं, भीतर भी आप उसी तरह से हैं क्या? और आपके घर में आप जिस तरह से जीते हैं उसी तरह से बाहर भी जिंदगी जी रहे हो क्या? अगर आज हम देखते हैं तो बहुत से लोग हमारे सामने बहुत अच्छी तरह से अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, वो ऊपर से अच्छी तरह बातें करते हैं, लेकिन उनके अंदर सारी नफरत भरी होती है और उनका पूरा दिल नफरत से भरा होता है। कुछ लोग बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके दिल में सब कुछ छल होता है, नफरत भरी रहती है।
اور ان کے دل کے اندر رہنے والا غصہ وہ باہر دکھائی نہیں دیتا ہے، اور ان کے دل کے اندر کتنی جلن ہے وہ باہر نہیں دیکھے گی، آپ کے دل کے اندر کتنی بری باتیں ہیں وہ باہر دکھائی نہیں دیتی، لیکن باہر سے آپ ایک اچھے انسان نظر آتے ہیں۔ خبردار! اور آپ کیا کرتے ہیں؟ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، اور ایک دن آئے گا آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ایک گاؤں میں بہت سالوں سے ایک درخت تھا، اور بہت سال گزر گئے لیکن وہ درخت اسی طرح سے تھا، اور بہت سال گزرتے گئے اور وہ درخت اچھی طرح سے بڑھ رہا تھا، اور جو بھی اس گاؤں میں جاتے تھے وہ اس درخت کو دیکھتے ضرور تھے، اور اس درخت کو دیکھتے تھے کیونکہ اس کی خاصیت یہ ہے، اور بہت سال گزر گئے لیکن وہ درخت ویسا ہی تھا۔ اور ایک دن اس طرح ہوا، ہوا تو بہت تیز نہیں تھی اور طوفان بھی نہیں تھا، لیکن اچانک اور بس ہلکی ہوا چل رہی تھی اور وہ درخت ایک دم سے گر گیا، اور تب یہ بات گاؤں کے سارے لوگوں کو معلوم ہوئی، اور وہ اس طرح سے آپس میں باتیں کرنے لگے، اور وہ درخت تو بہت ورشوں سے تھا اور مضبوط تھا، کیسے گر گیا؟ لوگ حیران، اور بہت سے طوفان آئے وہ درخت نہیں گرا، اور تیز ہوا اور بارشیں آئیں پھر بھی نہیں گرا، لیکن اب کیسے وہ گر گیا؟ اور چلو ہم دیکھتے ہیں، اس طرح کہہ کر وہ اس کو دیکھنے گئے، اور باہر سے وہ درخت بہت اچھی طرح تھا لیکن اندر سے وہ پوری طرح سے وہ خالی ہو چکا تھا، وہ اندر سے خالی ہو گیا تھا، اور اندر سے اس درخت کو کیڑوں نے کھا لیا تھا، اور باہر سے وہ درخت بہت اچھی طرح دکھتا تھا لیکن وہ اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ اور اس درخت میں جو کیڑا لگا تھا اس نے کیا کیا؟ اس درخت کو ایک دن پوری طرح سے گرا دیا، اور باہر سے آپ ایک اچھے شخص نظر آتے ہو، باہر سے آپ بڑے روحانی جیسے لگتے ہو، باہر سے آپ ایک پاک شخص نظر آتے ہیں، لیکن آپ کے خیالات برے ہیں، آپ کے اندر گناہ بھرا ہوا ہے، آپ گرے ہوئے کاموں کو کرتے ہیں، آپ کے دل میں تمام بری باتیں اور برے خیال ہیں۔ ایک دن یہ باتیں آپ کو اندر سے کھوکھلا بنا دیں گی اور آپ کو پوری طرح سے گرا دیں گی، ختم کر دیں گی، اور تب سب دیکھنے والے حیران ہوں گے اور کہیں گے اچانک یہ کیسا ہو گیا، یہ اس طرح سے کیسے گر گیا، یہ ایسا کیسے ہو گیا، اور اتنے برے حالاتوں میں کیسے گیا؟ ہم سوچتے تھے کہ ایک اچھا شخص ہے لیکن یہ ایک برا انسان ہے۔ آپ کے بارے میں اس طرح سے کوئی سوچنے سے پہلے آپ آج ہی آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو کتنا بہتر ہو۔ نامان نام کا مطلب ہے خوشنما، لیکن اس کی زندگی میں تسلی اطمینان نہیں تھا، اس کا جسم سارا تکلیفوں سے بھرا تھا، لیکن خدا نامان کو ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ اور نامان جب شومرون میں رہنے والے خدا کے خادم الیشا کے پاس گیا تھا، اور خدا کے خادم نے کہا تھا یردن ندی میں جا کر کے 7 بار ڈبکی لگاؤ اور تم اچھے ہو جاؤ، اور خادم کے اس طرح سے کہنے پر پہلے وہ نہیں مانا، لیکن بعد میں اس نے یردن ندی میں 7 بار غوطہ لگایا، اور تب اس کا جسم ایک چھوٹے بالک کی مانند ہو گیا اور وہ پوری ریتی سے پاک ہو۔ اب اس نے اپنے نام کی طرح ہی ایک خوبصورت زندگی کو پایا، اور تب نامان نے اس طرح سے کہا کل کائنات میں اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں خدا نہیں ہے۔ ایسا اس نے کیوں کہا؟ اس کا جسم اور اس کی زندگی خراب ہو گئی تھی، لیکن خدا نے اسے ٹھیک کر دی، اور جس طرح سے اس کا نام تھا ویسا ہی خدا نے اس کو بدل دیا۔ زکائی، میں تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ اس طرح سے عیسیٰ المسیح نے زکائی سے کہا۔ زکائی نام کا مطلب ہے پاکیزگی، اور جس طرح سے زکائی کا نام تھا اسی طرح خدا نے اس کو بدل دی۔ اور زکائی پہلے خدا کو نہیں جانتا تھا اور وہ خدا کو مانتا بھی نہیں تھا، لیکن اس کے گھر عیسیٰ المسیح گئے اور اسے چھٹکارا دی۔ آج آپ صرف نام کے ہی روحانی اور نام کے لیے ہی اگر مسیح آپ ہیں تو، اور اگر آپ گناہ میں زندگی جی رہے ہیں تو میرا خدا آپ کی زندگی کو بھی بدلنے کے لیے وہ تیار ہے۔ اور نامان نام کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے میں خوشنما ہے، لیکن اس کی زندگی میں یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میرا خدا نامان کی زندگی کو بدل دیا۔ اور شمشون نام کا مطلب ہوتا ہے بہت قوت والا، بہت قوت رکھتا ہے۔ لیکن سنیے، شمشون کا نام اچھا تھا، شمشون کو ایک اچھی زندگی جینی چاہیے تھی، لیکن اس نے اس طرح سے اپنی زندگی کو بسر نہیں کیا، اسے خدا کے لیے جینا تھا۔ اور اس طرح سے اس نے کیا، تمنت کو جاتے وقت اس نے ایک لڑکی کو دیکھا، اور عموماً اس طرح سے جاتے وقت میں بس اسٹاپ پر یا کالج پر جہاں بھی جاتے ہیں تو لڑکیاں تو نظر آتی ہیں، اور اس طرح سے اگر وہ دکھائی دیتی ہیں تو کیا آپ ان سے محبت کرنے لگو گے؟ لیکن اس دن شمشون نے ایک لڑکی کو دیکھا اور وہ اس سے محبت کرنے لگا،
اور وہ لڑکی جو ایک غیر قوم کی تھی اور وہ پلشتیوں کی لڑکی تھی، اور وہ پلشتیوں کی لڑکی مانو دشمن کے گھرانے سے تھی، مسیحی نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اسی سے محبت ہے۔ کہہ رہا تھا سنو بھائیوں اور بہنوں، اپنی شادی کے لیے آپ غلط فیصلہ مت لیجیے۔ ایمان والے کو ایمان والے سے ہی شادی کرنا چاہیے، اور پڑھائی کرتے وقت آپ کو پڑھائی کرنا چاہیے، جوانی کے وقت پاکیزگی کی زندگی بسر کرنا چاہیے، اور شادی یہ سب میں ایک عزت کی بات ہے، اس لیے آپ کی زندگی صاف ہونی چاہیے، یہ صاف رہنی چاہیے۔ لڑکے لڑکیاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ محبت محبت کہتے ہی اپنی زندگیوں کو برباد کر لیتے ہیں، وہ اپنے جسموں کو ناش کر رہے ہیں اور وہ برے کام کرتے ہیں، اور آخر میں جب گناہ زندگی پر نظر آتا ہے اور وہ اس کو ایبارشن کرا دیتے ہیں، شادی سے پہلے ہی وہ گناہ میں گر جاتے ہیں۔ اور آج کتنے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں؟ یہاں پر کوئی ایسے ہیں کیا؟ اور شادی سے پہلے برے کاموں کو کرنے والے ہمارے بیچ میں یہاں پر کوئی ہے کیا؟ محبت اور محبت کا نام لے کر آج لوگ گندے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ خبردار بھائیوں بہنوں، برے کام کرنے والے، مینوشی اور چوری کرنے والے، یہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، ایسا لکھا ہے۔ آپ خدا کے ہیکل ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو ناش کریں گے تو خدا آپ کو ناش کر دے گا، یہ کلام فرماتا ہے۔ اور شمشون اس دن خدا کی مرضی کے مطابق چلنا تھا، لیکن وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلا، اور وہ ایک لڑکی کی محبت میں پڑ گیا تھا۔ اسے خدا کے لیے زندگی جینی تھی، اسے تو خدا کے لیے جینا چاہیے تھا، لیکن وہ محبت میں پڑ گیا۔ اور خدا کی خدمت کرنے والا ایک شخص کیسے ایک غیر لڑکی سے محبت میں پڑ سکتا ہے؟ اور خدمت کرنے والوں میں سے ایسے کوئی ہے کیا کہ آپ خدمت کرتے ہیں پھر بھی غلط خیالات سے دوستی کرتے ہو؟ خدمت کرتے ہوئے، گیت گاتے ہوئے خدمت میں غلط خیال سے دوستی کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں۔ آپ خدمت تو کرتے ہیں لیکن غلط خیال سے عورتوں کے ساتھ اپنی دوستی کو بڑھاتے ہو۔ کتنے ایسا کرتے ہیں؟ خبردار! اس دن شمشون محبت میں پڑ چکا تھا، اور شمشون جیسا ایک طاقتور انسان کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ وہ کمزور ہو گیا، اور شمشون کو تو سورج کی مانند اپنے آپ کو چمکانا تھا، لیکن وہ اندھیروں میں چلا گیا۔ اس نے غلط کام، اور وہ گاجا کے گاؤں میں ایک غلط عورت کے پاس، اس کے بعد شمشون دلیلہ نام کی ایک غلط عورت کے پاس، اور شمشون کو خدا کے لیے زندگی بسر کرنا تھا لیکن نہیں کیا۔ اور شمشون تو بڑا طاقتور تھا لیکن وہ کمزور پڑتا گیا۔ ہر دن اسے خدا کے لیے آفتاب کی مانند اس کو چمکنا چاہیے تھا، لیکن اس نے غلط کام کیا اور دشمنوں کے ہاتھوں میں پڑ گیا، اور اپنی آنکھوں سے اس نے کتنی غلط اور بری باتوں کو دیکھا اس وجہ سے، اور اسے اپنی آنکھوں کو کھو دینا۔ آخر میں کیا ہوا آپ دیکھیے شمشون طاقتور تھا لیکن دشمنوں کے ہاتھوں میں پڑ گیا۔ شمشون طاقتور، لیکن جب وہ اپنی زندگی کی بری باتوں کو پورا کرنے کے لیے دوڑا تو کمزور تھا۔ I'm weak. Stand me against something. اس کی آنکھوں کو انہوں نے توڑ دیا اور اسے سانکلوں سے باندھ دیا۔ تب وہ رو رہا ہے، اے خدا، Lord, صرف ایک بار مجھے معاف کر دے۔ if I am yours, remember me now. میں نے اپنی طاقت کو اپنی گناہ کی باتوں کے لیے استعمال کیا۔ مجھے تو چمکنا چاہیے تھا لیکن میں نے اپنی زندگی اندھیرے میں بتائی۔ اے خدا، مجھ پر رحم کر، مجھے معاف کر دے۔ You are the man who took away my eyes. I am glad of it, for the darkness helps me think. Your God has deserted you and taken your strength with him. No, I can see him more clearly than ever. گناہ کے کاموں سے اسے اپنی آپ Wants me to destroy you اور all! آخر میں شمشون نے اپنی غلطی کو مان لیا، اور شمشون It's over, Samson! خدا سے توبت مانگ رہا۔ Stop it! Kill him! No!
اور وہ آخر میں شمشون مر گیا اور اس کی ماں نے اس کا نام کیا رکھا؟ خدا کے لیے جینا ہے سوچ کر اس کا نام شمشون رکھی، اور وہ خدا کے لیے جیے گا یہ سوچ کر اس کا نام اس نے شمشون رکھی۔ لیکن شمشون کیا کیا؟ اس نے اپنی جسمانی باتوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے غلط کاموں کو کیا، اور پھر آخر میں اسے اپنے آپ کو ہی مرنا پڑا۔ آج میں آپ سے خدا کے نام سے کہہ رہا ہوں، ہم خدا کے ماننے والے، ہمیں خدا کے لیے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے، اور خدا کے لیے اور خدا کی مرضی کے مطابق جینے کے لیے ہمیں بلایا گیا۔ مہربانی سے آج سے آپ وقتی طور کی گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر خدا کے لیے آپ اب سے جئیں گے کیا؟ آپ پاکیزگی سے زندگی کو جئیں، نعمان اور زکئی کی طرح آپ خدا کے لیے اپنی زندگی کو مخصوص کر دی۔ شمشون کی طرح آپ، اے خدا صرف ایک بار تو مجھے معاف کر دے، اس طرح سے پرارتھنا کریں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے ہمارے پاک خداوند، شمشون جیسا طاقتور انسان، اس نے گناہ کے کام کیے اور وہ دشمنوں کے ہاتھ میں پڑ کر کمزور ہو گیا۔ ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور نعمان باہر سے تو اچھا دکھتا تھا لیکن اندر سے اس کا جسم سڑ چکا تھا۔ ہمیں اس طرح سے نہیں رہنا چاہیے۔ اور زکئی کے نام کا مطلب ہے پاکیزگی، لیکن وہ پاکیزگی سے نہیں جی رہا تھا۔ ہمیں ویسا بھی نہیں رہنا چاہیے۔ ہم اچھی طرح سے، پاکیزگی سے اور روحانی طرح سے اور اچھی طرح سے ہمیں جینا چاہیے، اور ایک اچھے مسیح کی طرح جینے میں ہماری مدد عیسیٰ المسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ آمین۔ ہمارا پتہ کلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، کوکٹ پلی، حیدرآباد 72۔